تو ہم نے پاکستان میں لاک ڈاؤن اناؤنس کیا اور ہم نے اسکول کالجز بند کر دیے. کرکٹ میچ اس وقت PSL ہو رہا تھا وہ ہم نے بند کر دیا. 23 مارچ کی پریڈ تھی اس کو کینسل کر دیا. یعنی جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم وہ ساری چیزیں جدھر وائرس تیزی سے پھیل سکتی تھی. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ اس وائرس کی جو ایک عجیب چیز ہے کہ یہ جب پبلک جمع ہو جائے تو اس کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ساری دنیا کے اندر لاک ڈاؤنز ہو چکے ہیں. لاک ڈاؤن کا مطلب کہ لوگوں کو بند کیا گیا, لوگوں کو محدود کیا گیا تاکہ ان کو محفوظ رکھیں. تو ہم نے بھی جب اناؤنس کیا 26 کیسز کے اوپر کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن ہو, تو میں شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم نے یعنی اس طرح لاک ڈاؤن کے اوپر یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھا جو شاید اور ملک نہیں رکھ سکے. اور ہمیں یہ بھی پتہ تھا, احساس تھا کہ لوگوں کو مشکلات تھی. جب آپ ایک دم بند کر دیں ملک کو تو اس کے اندر مختلف طبقوں, خاص طور پہ جو غریب طبقہ جو ہمارے جن کی مجھے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے, ڈیلی ویجرز جو دن کو دہاڑی کر کے اور گھر میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, تو وہ چھوٹے دکاندار, چھاپڑی والے سب ایک دم بے روزگار ہو گئے. تو ایک مشکل وقت تھا. اس کے باوجود جو ماشاءاللہ ہمارے ملک نے جس طرح یہ لاک ڈاؤن مشکل حالات میں جس کے اوپر عمل کیا, اس کی وجہ سے ہم جو آج سمجھ رہے تھے کہ جتنی آج کرونا وائرس جتنی پھیلنا چاہیے تھا, مجھے بڑی خوشی سے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف جتنا ٹارگٹ جتنا ہم نے پروجیکشنز کی تھی اس کی صرف 30% پھیلی ہے. آج ہماری کیلکولیشنز تھی, اور ہماری کیلکولیشنز کیسی تھی جو دنیا کے اندر ٹرینڈ چلی جا رہی تھی, جو باقی ملکوں میں ہو رہا تھا, اس کے مطابق ہمارے اس وقت 190 لوگوں کو مرنا چاہیے تھا اس وائرس کی وجہ سے. تو اس سے آدھے سے بھی کم, اللہ کا شکر ہے, ایک تو 30% کم کے یعنی جو کیسز ہونے تھے اس کے 30% ہوئے, اور جتنی فوتگیاں ہونی چاہیے تھی اب تک 100 بھی نہیں ہوئی. اللہ کا کرم ہے خاص, کیونکہ آپ باقی دنیا میں دیکھیں تو امریکہ میں 2000 لوگ صرف ایک دن میں مرے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, اور اٹلی میں دیکھیں, اسپین میں دیکھیں, تو ہر روز جتنے لوگ مرتے ہیں. تو یہ ہمیں سب کو اللہ کا خاص شکر کرنا چاہیے. اور پھر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا مشکل وقت جو گزارا ہے. لیکن یہ تو اچھی خبر ہے, لیکن اپنے ذہن میں آپ سب نے یہ ڈال دینا ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ کرونا وائرس پھیل سکتی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. سب کو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ کئی دفعہ جب لوگ باہر کی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور دنیا میں ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو صرف بوڑھوں کو یا بیماروں کو افیکٹ کرتا ہے, نوجوانوں کو افیکٹ نہیں کرتا. لیکن میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اگر اتنی بری طرح افیکٹ نہیں بھی کرتا, وہ نوجوان جا کے اپنے ماں باپ, اپنے بڑے, اپنے نانا دادا, ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے ہم نے ابھی احتیاط اور کرنی ہے. ہم نے جتنی بھی اب احتیاط کر رہے تھے اس سے زیادہ احتیاط کرنی ہے, کیونکہ اللہ کرے کہ اگر اسی طرح کی کرو رہی جس طرح یہ بیماری پھیل رہی ہے, اور میں بعد میں ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو باقاعدہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس سے آپ کو بتائیں کہ کس طرح پھیل رہی ہے پاکستان میں. تو اگر اسی طرح پھیل رہی ہو تو انشاءاللہ ہمارے جو ہسپتالوں کے اندر ابھی فیسلٹیز ہے, جو دنیا سے ہم نے چیزیں منگوائی ہیں, اور جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں, اور جو پروٹیکٹیو کپڑے ہیں ہیلتھ سٹاف کے, انشاءاللہ ہم ابھی تک تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر بے احتیاطی ہو گئی, تیزی سے یہ بڑھ گئی, اگر جو اب کرو سپائک تیزی سے اوپر چلی گئی, تو پھر ہمارے پاس جو ہمارے
موجودہ ہیلتھ سسٹم ہے وہ پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے آپ سب کے لیے میں پھر سے دہراتا ہوں کہ احتیاط رکھیں, اپنے اوپر ڈسپلن ڈالیں. اب ہم 2 فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں. ایک فرنٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کرونا کا ہم نے پھیل روکنا ہے. ایک تو یہ ہے جس کا میں نے آپ کو کہہ دیا, آپ کو احتیاط کرنی ہے. جو لاک ڈاؤن ہم نے کیا تھا جب صرف 26 کیسز تھے پاکستان میں, وہ لاک ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. مثلاً اسکول, کالجز, جدھر گیدرنگز ہیں, جس طرح سپورٹس میچز ہیں, اور کوئی بھی جدھر پبلک سنیماز, جدھر پبلک جمع ہو سکے, وہ تو لاک ڈاؤن رہے گا اگلے 2 ہفتے بھی. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو دوسرا مسئلہ اب ہمارا ملک جو سامنا کر رہا ہے وہ کہ جو ہمارے ملک میں بے روزگاری ساری جگہ پھیل گئی ہے. جو چھوٹی بزنسز, جو بڑی بزنسز, جو پھر سے دہاڑی دار, جو رکشہ والا, جو چھابڑی والا, یہ سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو ہم نے سوچا تھا کہ اب ہم کیسے حکمت اپنی استعمال کر کے اس لاک ڈاؤن کو بھی رکھیں, اور کیسے یہ جو ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں اس وقت گھروں میں بیٹھ کے اور ان کا روزگار ختم ہو گیا, تو کیسے ان کی بھی ہم مدد کریں. اس کے لیے پہلے تو ہم نے احساس پروگرام, اب جو احساس پروگرام ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. اس میں کبھی بھی اتنی جلدی ایمرجنسی کے اندر اس طرح کا پروگرام گراؤنڈ پہ نہیں آیا. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے اندر, اس کی میں پہلے آپ کو خاصیت بتا دوں جو مجھے بڑا فخر ہے. اس میں کسی قسم کا احساس پروگرام کے اندر سیاسی مداخلت نہیں ہے. یعنی یہ صرف میرٹ پہ ہے. یہ صرف ان کا دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ سب سے غریب ترین طبقے میں, جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, یہ ڈائریکٹلی ان کا آٹومیٹڈ ہے, یعنی جو ہمارے ڈیٹا بیس کے اوپر ان کے نام آتے ہیں اس کے مطابق ان کو پیسہ ملتا ہے. اور اس کے بعد اب جو دوسرا سسٹم ہے جو ہم نے مس کر دیے ہیں, ایک SMS کی کیمپین چل رہی ہے. جو SMS کرتا ہے اس کی 4181 پہ 4171 پہ جو بھی SMS کرے گا, ہاں 8171, جو بھی اس کے اوپر SMS کرے گا وہ پروسیس ہوگا. ایک پورا نادرا کا ڈیٹا بیس میں چیک کیا جائے گا. ایک اور بھی 2 ہمارے پاس چیکس ہیں, باقاعدہ چیک کیا جائے گا کہ وہ واقعی مستحق ہے یا نہیں. تو جو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی مس ہو گئے وہ بھی ابھی اسی پروگرام پہ آ سکتے ہیں, جن کو ہم 12,000 روپیہ دے رہے ہیں ایک خاندان کو. اور یہ جو پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا. اور اس میں اب تک جو مجھے فگر ملی تھی, اب تک 28 لاکھ خاندانوں کو پیسہ مل چکا ہے, اور جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا وہ 45 ارب روپیہ ہے. 45 ارب روپے کے. اور تو خیر یہ پروگرام چلتا رہے گا. لیکن اس کے بھی باوجود ہمیں خوف تھا کہ اس کے باوجود ہماری اتنی بڑی آبادی ہے تو ہم کیسے لوگوں تک پہنچ سکیں گے. ایک ہم نے اپنے اس وقت گندم کٹائی کا سیزن ہے تو ہم نے ہر قسم کی رکاوٹ دور کر دی ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ گندم کی کٹائی کے بیچ میں نہ آئے, تاکہ وہ تو ہمارا مستقبل ہے. اگر گندم ہمارا انشاءاللہ اناج پاکستان میں اتنا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت ہمیں پتہ ہے برے حالات ہیں, تو جو بھی ہو ہم کم از کم اپنے لوگوں کو کھانا دے سکیں. تو ایک تو دیہات کے اندر ہم نے کہا کہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شہروں کے اندر ہم کنسٹرکشن اور کئی اور انڈسٹری کو کھول دیں گے آج سے. اب یہ اس کے اوپر میں آپ سب کو بتا دوں کہ سارے صوبوں کے اندر باقاعدہ تفصیل میں مشاورت ہوئی ہے. سارے صوبوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہے. اس کے پہلے لیول پہ ان کے جو چیف سیکرٹریز تھے ان کے ساتھ یہ باقاعدہ مشاورت ہو کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور تقریباً میں کہوں گا 98% اب مکمل طور پہ کنسنسس ہو گیا ہے.
کہ ہم نے کون سی کھولنی کون سی نہیں کھولنی. میں یہ بھی کہہ دوں ابھی بھی کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، تو آج بھی اگر کوئی صوبے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ تیار نہیں ہیں یا وہ ابھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے اوپر اختیارات ہیں. یہ سینٹر ان کے اوپر کسی قسم کا بھی اپنا جو سوچ ہے وہ لاگو نہیں کرے گا. لیکن جہاں تک میں سمجھاؤں اب تک تقریباً سارے صوبے ایکسیپٹ کر بیٹھے ہیں کہ ہم کس فیزز میں کھولنا ہے، اور یہ اس کی تفصیل ابھی حماد اظہر آپ کو دیں گے کہ کون کون سے صوبے کتنا کون سی انڈسٹری اور خاص طور پہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں کیا کیا کھولنا ہے. اور کنسٹرکشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے وہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے ملتا ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو کھولنا. اور مجھے یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ جو دنیا کے اندر فوربس موڈیز کی جو ایک پوری ایک انہوں نے باقاعدہ تفصیل میں ریسرچ کر کے جو وہ نتیجے پہ آئے ہیں کہ جو لو کاسٹ انڈسٹری یعنی لو رسک جن انڈسٹریز کے اندر رسک کم ہے اس پہ کنسٹرکشن سب سے زیادہ ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری میں رسک بھی کم ہے، لوگوں کو بھی زیادہ روزگار دیتے ہیں. تو ایک تو ہم کنسٹرکشن انڈسٹری آج سے کھول رہے ہیں فیزز کے اندر، وہ حماد آپ کو پوری اس کی تفصیل دے دیں گے. اور آج انشاءاللہ کل تک ہم ایک آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. اس آرڈیننس کے بعد ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت زیادہ یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کا انسینٹو پیکج نہیں دیا گیا جو انشاءاللہ ہم یہ کل تک جو ہماری کنسٹرکشن کے اوپر آرڈیننس آئے گی اس میں ہم اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو پورا ایک سٹیمولس پیکج دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے اندر شروع کرے کنسٹرکشن تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے. باقی جو انڈسٹریز ہیں وہ حماد اظہر آپ اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ایشو تھا وہ کہ جو ہمارے پاکستانی باہر کے ملکوں میں پھنس گئے ہیں، سٹینڈرڈ پاکستانی یعنی جو آ رہے تھے کہیں پھنس گئے ہیں ٹرانزٹ کے اندر اور مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اب میں اب سب ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کہ ہم اس کے اوپر بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے رہے ہیں آپس میں کہ ہم ان کا کیا کریں. اب مسئلہ کیا ہے کہ تافتان سے جب ہمارے آئے زائرین اور اس کے علاوہ باہر سے بھی کئی پاکستانی آئے تو جو شروع میں کرونا جو پھیلی یا جو پاکستان میں اس کا جو انٹروڈکشن ہوا وہ باہر سے آئی. تو اس لیے صوبوں کے اندر ایک بڑا خوف ہے کہ اگر ہم نے پوری طرح تیاری کے بغیر اگر ہمیں باہر سے پاکستانیوں کو آنے دیا تو یہ جو ابھی ہمارا اللہ کے کرم سے بچی ہوئی ہے، ہم ملک بچا ہوا ہے جس طرح یعنی اگر آپ موازنہ کریں باہر کے ملکوں سے تو اللہ نے پاکستان کو کافی طور پہ بچایا ہوا ہے. تو خوف یہ ہے کہ اگر باہر سے ہم نے لوگ لائے اور ہمارے پاس یہاں ٹیسٹنگ نہ ہوئی، ہمارے پاس صحیح معنی میں کوارنٹین فیسلٹیز نہ ہوئی تو پھر یہاں زیادہ تیزی سے پھیل جائے گا. تو اس کے لیے صوبوں کو کافی اس کے اوپر خدشات تھے. لیکن کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، وہ برے حالات میں ہیں اور مجھے پورا احساس ہے اس چیز کا، تو آج ہم نے فیصلے کیے اور وہ موعد یوسف اس کے اوپر آپ کو مزید ڈیٹیلز دے دیں گے کہ کس طرح ہم پاکستانیوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے اور وہ ہے کہ اب رمضان آ رہی ہے اور سارے مسلمانوں کو رمضان کے اندر ایک خاص وقت ہوتا ہے عبادت کا، اور وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہماری ذہن بنا ہوا ہوتا ہے تراویحیں بھی پڑھنی ہے، مسجد میں بھی جانا ہے. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں علماء کو پاکستان کے مختلف فقہ کے علماء کو میں بلاؤں گا، ان کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہماری عبادت بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ جو کرونا کا یہ جو ایک دنیا پہ عذاب آیا ہوا ہے اس سے بھی ہم اپنے لوگوں کو کیسے بچائیں. تو اس کے اوپر ہم باقاعدہ اگلے دنوں میں مشاورت کریں گے اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے آپ سب کو بتائیں گے کہ کیسے ہم یہ دو بیلنس کر سکتے ہیں. ہر جگہ ہمیں اپنی حکمت استعمال کرنی ہے. اللہ نے عقل دی ہے، حکمت دی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ان کی حدیثیں ہیں کہ کیسے ان ایسے موقعوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم علماء کو بٹھا کے تو اس کے اوپر ایک نیشنل رسپانس نکالیں گے تاکہ ساری جگہ جب رمضان آئے تو ہم یہ بیلنس کر سکیں، اپنی حکمت استعمال کر سکیں، اپنی عبادت بھی کر سکیں اور پھر یہ اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں۔ آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میں چاہوں گا کہ میری اپنی ساری ٹیم اب بات کرے۔ آخر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک کو بہت بڑا خطرہ ہے وہ دو چیزوں سے ہے، ایک ہے سمگلنگ سے، ایک تو ہماری گندم کی سمگلنگ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ باہر گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اور کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو گندم جمع کر رہے ہیں، تو ایک خطرہ یہ ہے کہ گندم یہاں سے سمگل ہوگی، اور دوسرا ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈالرز بھی یہاں سے سمگل ہو کے جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل انشاءاللہ یا پرسوں ایک بڑا سخت آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں جو ان دونوں کے خلاف، یہ جو سمگلنگ، اس کے اوپر بڑا سخت یہ آرڈیننس آئے گی، سزائیں ہوں گی جو پہلے کبھی اتنی سزائیں نہیں جو اب ملیں گی لوگوں کو، اور دوسرا ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی، یہ دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اگر لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور پھر پتہ چلے کہ ذخیرہ اندوزی سے چیزوں کی جو بنیادی کھانے کی چیزیں ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، ان کی اگر قیمت بھی اوپر چلی جائے تو ان لوگوں کا پیسہ تو ادھر ہی یعنی بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہ جو ہمیشہ رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے تھوڑے سے لوگ بڑا پیسہ بناتے ہیں، تو ایک ہوڈنگ اور سمگلنگ کے اوپر، ان دو چیزوں کے اوپر آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اور ہوڈنگ پہ تو ہم نے مینیجرز کو نہیں پکڑنا، جدھر بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہوڈنگ ہوئی ہم نے سیدھے جا کے جو مالک ہے اس کو پکڑیں گے اور سزائیں دیں گے۔ تو میں یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ دوں کہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی، آرٹیفیشل مہنگائی وہ جو کرتے ہیں رمضان سے پہلے، آگے کرونا کا مسئلہ ہوا، اوپر سے اگر رمضان کو دیکھ کے پیسے بنانے کی لوگوں نے کوشش کی، تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا بڑا سخت رویہ ہوگا، وہ آپ آرڈیننس میں دیکھ لیں گے۔ میں اب چاہوں گا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر ظفر آپ ذرا لوگوں کو، عوام کو بتا دیں کہ کرونا کا سچویشن کیا ہے، کیا ہماری ٹرینڈز تھیں، کتنی ہم سمجھ رہے تھے کہ آج اموات ہوں گی کرونا کی وجہ سے، اور اللہ نے کتنا کرم کیا، اور باقی صوبوں کا بھی کہ ہر صوبہ جو کوشش کر رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔